أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا ولا أولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعت الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون کالذین، جس طرح من قبلکم، اے منافقو تم سے پہلے لوگ تھے، کفر میں اشتراک تھا، اور وہاں جو اوپر فرمایا ہے کہ یہ منافق مرد اور عورتیں سارے کے سارے نفاق میں مشترک ہیں، اب اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جزا بھی ان کی مشترک ہے، اور جزا مشترک یہ ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، جو 68 نمبر آیت کے شروع میں فرما دیا ہے کہ تم دونوں کو یہ سزا ہے، مرد ہو یا عورتیں، جہنم میں۔ اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے، یعنی جیسے تم کافر، تم سے پہلے بھی کافر اس دنیا میں ہوئے ہیں، کانو وہ تھے، اشد منکم تم سے زیادہ تھے، قوتاً زور میں، وہ اکثر اموالم و اولادا، اور اکثر اموالن اکثر تھے، مال بہت زیادہ رکھتے تھے، وہ اولادا ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ تم جو آج دل میں کفر چھپا کے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہو اور جہاد سے منہ پھیرتے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ تھے، وہ بھی عملاً ایسے تھے، ان میں بھی کفر تھا، اور وہ کفر ایسا تھا کہ دیکھو ان کی اولاد اور ان کے اموال اس کفر کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے۔ فاستمتعوا، سو تم فائدہ اٹھاؤ، بخلاقہم، فاستمتعوا پھر برت گئے، تم نہیں بلکہ فاستمتعوا وہ برت گئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ مال تھا کافروں کا، اولاد تھی کافروں کی، کہاں گئی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں قارون تھا، مال تھا اس کے پاس، اولاد ان لوگوں کے پاس بھی تھی، طاقت سلطنت فرعون کے پاس بھی، پھر کیا ہوا ان سب کا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصوں سے، دنیا میں جو برتنا تھا برت گئے۔ کما استمتع الذین من قبلکم، فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، فاستمتعتم اور تم فائدہ اٹھاؤ بخلاقکم اپنے حصے سے، جو تمہارے لیے خدا نے رکھا ہے تم نے برت لیا اپنا حصہ۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے برت گئے ہیں تم سے اگلے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کو۔ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، وہ لوگ جو پیچھے گزر چکے وہ اپنے حصے کو برت گئے، ایک۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب تم اپنے حصے کا استعمال کر رہے ہو ایسے ہی جیسے کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ تو درمیان میں ان کا ذکر آیا اور آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دونوں مرتبہ پچھلی قوم کا ذکر کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ انہیں اصل میں سمجھانا مقصود تھا کہ اچھی طرح سمجھو، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی دولت سے، ان کی اولاد ان کے ہرگز کام نہیں آ سکی، اور تم آج جس طرح اسلام کی مخالفت کر رہے ہو اور دین کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو اور جہاد کو اور ان چیزوں کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہو، تم بالکل اسی طرح پکڑے جاؤ گے جیسے اللہ نے تم سے پہلی قوموں کو پکڑا۔ وَخُذْتُمْ اور تم لوگ، خُذْتُمْ یہ پہلے بھی لفظ آیا تھا ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدم ڈال دیے تم نے، گھس گئے، در آئے۔ در آنا سمجھتے ہیں؟ خالص اردو میں در آنا کسی چیز میں گھس جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْتُمْ اور تم بھی در آئے، تم نے بھی قدم رکھے۔
کلذی خاضوا، جیسے قدم ڈالے تھے تم سے پہلوں نے، انہی کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے اس نقش قدم کو اپنایا تھا وہ بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی ایسی ہی حرکتیں کی تھیں۔ حدیث میں بھی ایک جگہ لفظ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی وہی حرکتیں کرنے لگیں گے جو ان سے پہلی امتیں کرتی رہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اس کی بیان کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا چیز؟ آپ نے فرمایا نعلم بنعلن، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہ میری امت بھی ایسے ہی پچھلی قوموں کی طرح ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح شبرم بشبرن، ایک بالشت ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے فرمایا تم بھی پچھلوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے کسی آدمی نے کسی غار میں گھس کے دیکھنے کی بھی کوشش کی ہوگی کہ کیا ہے، تو تم بھی اسی غار میں گھسو گے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بدبخت بھی تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کیا، تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا من ہوں یا رسول اللہ کے رسول آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ قال فمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کا ذکر کر رہا ہوں، تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے رہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخری زمانے میں لوگوں کو دیکھو گے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی اپنے کنیسہ اچھے اچھے بناتے ہیں خوبصورت اور بہت اچھے، مسلمان میری امت میں بھی ایسے بنانے لگیں گے۔ اور آپ نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت بنیں گی، وقلوبہم، اور ان کے دل ہدایت سے برباد ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں ہدایت نہیں رہے گی۔ خذتم کالذی خاضوا، تم نے بھی پاؤں رکھا ہے منافقوں ایسا جیسے منافق تم سے پہلے دنیا میں گزرتے رہے ان کے پاؤں تھے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے کہ نفاق نہ آئے، اس سے بچاتا رہے کہ کافروں اور یہودیوں کی جو ان کے مذہب میں چیزیں ہیں ان چیزوں میں مسلمان کی شراکت نہ ہو جائے۔ اولئک، اللہ نے فرمایا وہ لوگ حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے۔ کوئی نفع نہیں دیا اولاد، کوئی نفع نہیں دیا مال نے، کوئی نفع نہیں دیا بڑی بڑی بلڈنگز بنانے نے، اپنی عبادت گاہیں کیسی کیسی خوبصورت تعمیر کرتے رہے، کوئی نفع نہیں دیا۔ اسی لیے فقہا نے بڑا اچھا اصول ایک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے گھر ہوں بس مسجد اس طرح کی بنائی جائے۔ قرب و جوار میں اگر امیر لوگ رہتے ہیں تو مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ عبادت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے سٹیٹس کے مطابق، گھر میں تو ہیں قالین اور گھر میں ٹھنڈک ہے، مسجد آتا ہے اور مسجد میں چٹائی بچھی ہوئی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، تو اس انسان کو تباً تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، حتیٰ کہ سجدے میں سانس وہ نہیں لے سکتا کہ یہ گرد اس کے جسم میں چلی جائے گی۔ طبیعت کی بات ہے وہاں بھی قالین بچھا دی جائے، کیونکہ اس کے گھر میں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اسی طرح وہ گھر میں اے سی کا ان چیزوں کا عادی ہے، مسجد کو بھی ٹھنڈا رکھا جائے تاکہ لوگ آ کے اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح اگر گھر میں چٹائی ہے تو یہاں بھی وہی ہونی چاہیے، وگرنہ گھر سے آ کے یہاں نکل کے آ کے یہاں سو جائے، یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں نا، کہ مسجد جو ہے وہ بجائے عبادت کی جگہ کے آرام کی جگہ بن جائے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس وہاں ہے اسی کے مطابق مسجد بنا لی جائے، جیسے قرب و جوار کے لوگ ہیں، جیسے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور قالین اور یہ چیزیں ان کو اتنا دبیز نہ کیا جائے کہ آدمی کو یہ شبہ ہی رہے کہ سجدہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ماتھا جو ہے پیشانی، اس کا ٹک جانا زمین پہ یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آدمی اپنے سر پہ اتنا بوجھ ڈالے کہ ماتھا اور ناک ان پیشانی کو زمین کی سختی یا چیز محسوس ہونے لگے جس چیز پہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ برف پہ وہ کیسے سجدہ کرے، کیونکہ برف تو دبتی ہی چلی جاتی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز رکھے اور اس کو دبائے تاکہ وہ ایک جگہ ٹک جائے اور پھر اس پہ سجدہ کرے۔ بہرحال وہ تو لمبی تفصیل ہے، لیکن بس مسجدوں میں بھی قالین بچھانے ہیں، یہ احتیاط کی جائے کہ ایسے نہ ہو کہ سر دھستا ہی چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے سجدہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، یہ جن کے پیچھے اللہ نے فرمایا منافقوں تم چل رہے ہو، جنہوں نے دنیا برتی تھی اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ ان کے اعمال نے دنیا میں بھی انہیں کچھ حصہ نہ دیا،
خدا کی جو برکتیں تھیں، جو خدا کی طرف سے رحمتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، جو خلوص کے ساتھ لوگوں کا ملنا تھا، یہ بھی نہیں رہا اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ تھے جو بڑے زیاں میں گئے، ٹوٹے میں اور خسارے میں۔